اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں لیاقت علی میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں باکسنگ لیاقت چینل کو۔ یوٹیوب پہ سرچ کریں باکسنگ لیاقت اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج میں جس شخصیت کی بات کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق تو راولپنڈی سے ہے اور پورا پاکستان ان کو جانتا ہے، بالخصوص جو کہ سیاست سے وابستہ لوگ ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جس نے پورے پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کا حصہ بنا ہے۔ جو نیجو لیگ کا وہ حصہ رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ حصہ رہے ہیں، مسلم لیگ کاف کا وہ حصہ رہے ہیں، جنرل پرویز مشرف کے وہ ساتھی رہے ہیں، اور آخر کار تحریک انصاف میں انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی، لیکن ایک عوامی مسلم لیگ کے نام سے انہوں نے اپنی پارٹی بنائی۔ میں بات کر رہا ہوں شیخ رشید کی۔ میں اس پہ بات کرنے سے پہلے صدر پاکستان سابق جنرل پرویز مشرف صاحب کے انتقال پر اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ جنرل پرویز مشرف، دیکھیں جب کوئی انسان اپنا کسی منصب پر بیٹھتا ہے تو اس سے اگر کوتاہیاں ہوتی ہیں تو وہ ملک کے اور قوم کے لیے بہت بڑے بڑے فائدے بھی کرتا ہے۔ تو صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کو میری خواہش ہے کہ پاکستان میں لایا جائے، اور کیونکہ ان کا وطن ہے، اور ان کی تدفین جو ہے پاکستان میں کی جائے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ شیخ رشید کو 2 دن پہلے گرفتار کیا گیا، اور شیخ رشید نے گرفتاری کے بعد اپنا پیشاب کا جو ٹیسٹ تھا وہ دینے سے انکار کیا۔ اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ جو سامنے آئی ہے اس کو ابھی تک چھپایا جا رہا ہے قوم سے۔ میں وہ وجہ قوم کے سامنے رکھوں گا کہ آخر شیخ رشید نے ہسپتال کے اندر اپنا پیشاب کا ٹیسٹ کیوں نہیں دیا، اور جب کرونا کا نام لے کر کچہری کے اندر انہوں نے کہا جی مجھے کرونا ہے اور جلدی سے مجھے واش روم لے کے جائیں، مجھے تو پیشاب آیا، اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں تو پیشاب مجھے آتا ہی نہیں اور میں تو پیشاب کرتا ہی نہیں ہوں۔ ایک بڑی عجیب و غریب حرکت انہوں نے کر دی۔ میرے اللہ نے انسان کا اور کائنات کی ہر چیز کا جو سسٹم ہے وہ اندراج اور اخراج سے بنایا۔ جو انسان یا جرند یا پرند حرکت کرتا ہے تو اس کے لیے اندراج اور اخراج ضروری ہے، لیکن یہاں پر اندراج تو ہو رہا ہے لیکن اخراج نہیں ہو رہا، اور یہ شیخ رشید صاحب کے لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑا واضح کہا کہ مجھے تو پیشاب آتا ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑی قسم بھی اٹھائی کہ میں نے زندگی میں کبھی نشہ نہیں کیا، اور دوسرے ہاتھ میں انہوں نے سگار پکڑا ہوا تھا۔ شیخ صاحب، آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں، آپ جتنی وزارتوں کا ذکر کرتے ہیں، میں نے 16 دفعہ وزارتیں لی ہیں، اور بھئی 16 دفعہ تو آپ ایم این اے بھی نہیں بنے ہیں، تقریباً 7 یا 8 دفعہ آپ ایم این اے بنے ہیں، تو 16 وزارتیں آپ نے کس طرح کر لی، اور مسلسل آپ یہ بات جو ہے لوگوں کو بتاتے جا رہے ہیں، اور لوگ آپ کی یہ بات جو ہے سنتے جا رہے ہیں۔ 4 نمبر گیٹ کی آپ بہت زیادہ بات کرتے ہیں جی، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں 4 نمبر گیٹ کی پیداوار ہیں، اور جب 4 نمبر کا چتر آپ کو دکھایا گیا تو پھر آپ نے تمام حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھ دی ہیں، اپنی زندگی کے اہم حقائق جو ہیں آپ نے سامنے رکھ دی ہیں۔ آپ کا جب طبی معائنہ کیا گیا، یہ میں بڑے اہم ذرائع سے اور بڑے باوثوق ذرائع سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے اس وقت جو ملک میں تحریک جو شروع کرنے کا اعلان کیا، جیل بھرو تحریک، اس میں بھی شیخ رشید صاحب نے اس کو یہ ایک بڑا قیمتی مشورہ دیا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح مجھے ایک ایسا راستہ دے دیا جائے کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ شیخ رشید کی طرف میں واپس آتا ہوں کہ جو اہم ذرائع سے میرے پاس بات آئی ہے، شیخ رشید ٹرانسجینڈر نکلے ہیں، اسی وجہ سے وہ ہسپتال میں اپنا پیشاب کا معائنہ کرانے سے انکاری تھے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید انہوں نے شراب پی رکھی ہے، اور شراب پینے کی وجہ سے ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اس میں ملازم میں میری وہ رپورٹ آ جائے۔ ٹرانسجینڈر نکلنے کے بعد ایک ہلچل مچ گئی ہے بہت بڑے حلقوں میں کہ کیا شیخ رشید کی جو شادی کرنے کی جو وجہ تھی، شادی نہ کرنے کی وجہ کیا وہ یہی تھی؟ تو در حقیقت وہ یہی وجہ تھی۔ شیخ رشید بلاول بھٹو زرداری پر بہت زیادہ بات کرتے ہیں، ان کی کیونکہ آواز کا لہجہ کچھ اس طرح سا ہے۔ ایک بچہ جو برطانیہ میں ساری زندگی رہا ہے، انگلش اس نے بولی ہے، انگلش میں دیکھیں وہ کتنی مہارت سے بات کرتا ہے۔ تھوڑی سی پرابلم آتی ہے، آپ کسی بھی پٹھان کے بچے کو لاہور لے آئیں تو اسے کہیں کہ آپ اردو بولیں تو اس بچے کو بھی پرابلم ہوگی۔ تو دیکھیں جب آپ اپنی زبان کو تبدیل کرتے ہیں تو اس میں پرابلم آتی ہے، لیکن جو گندی سوچ کے گندے لوگ ہوتے ہیں وہ ان پر تنقید کرتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب، یہ قوم کو اب آپ کو بتانا ہوگا کہ کیا آپ واقعہ ٹرانسجینڈر نکلے ہیں یا کہ ایک جھوٹ ہے، اور صرف 4-5 دن کے بعد یہ پورے پاکستانی میڈیا پر یہ جو بات ہے یہ سامنے آ جائے گی، کیونکہ بڑے اہم ذرائع سے میرے تک یہ بات پہنچی ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی میرے پاس ذرائع ہوتے ہیں، اور ہمیشہ جو میری بات ہے پھر وہ مارکیٹ میں آتی ہے۔
تو شیخ صاحب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو مشکلات پیدا کی لیکن آپ نے سب سے زیادہ مشکلات اپنے لیے پیدا کر دی، اور آپ کی گرفتاری کے ساتھ پاکستان کی دنیا میں، پاکستانی سیاست کی دنیا میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہوا ہے کہ پوری کی پوری ایک جو جماعت ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کا نام ہے عوامی مسلم لیگ نون، عوامی مسلم لیگ، کیونکہ عوامی مسلم لیگ کا جتنا بھی جو سارا دارومدار تھا وہ شیخ رشید تھا، وہی اس کے صدر تھے، وہی اس کے جنرل سیکرٹری تھے، وہی اس کے ووٹر تھے، وہی اس کے سپورٹر تھے۔ پوری مسلم لیگ عوامی کو گرفتار کر لیا گیا، اور پوری عوامی مسلم لیگ اس وقت جیل میں اور عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہے۔ یہ ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی ایک پوری جماعت کو دھکیل دیا جائے اپنا اس طرف جہاں پر انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ آپ بہت زیادہ دنیا پہ بات کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ لوگوں پہ بات کرتے ہیں کہ میرے لیے نکلو، میرے لیے یہ کرو۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو میں پورا پنڈی بند کر دوں گا۔ تو سر، ایک لال حویلی کے سامنے ایک ابھی تک ایک مظاہرہ نہیں ہوا کہ شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ ایک بڑے سیاستدان ہیں، میں سمجھتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ وفاق کی بات کریں، میرے ساتھ صوبائیت کی، تو آپ بات ہی نہ کریں، کیونکہ میں تو صوبے کا وزیر ہی نہیں ہوں، میں تو صوبے کی کبھی میں نے سیاست ہی نہیں کی، میں نے تو 16 وزارتیں لی ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں 7 سے 8 دفعہ آپ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے ہیں، 1 یا 2 دفعہ آپ نے صوبائی اسمبلی کے بھی ممبر منتخب ہوئے ہیں، لیکن آپ نے استعفیٰ دے دیا۔ ایک بریکنگ نیوز جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، بہت بڑی گرفتاریاں پاکستان میں ہونے جا رہی ہیں، میں ان کے نام باقاعدہ طور پر لے کر آپ کو بتاؤں گا۔ فواد چودھری دوبارہ گرفتار ہو سکتے ہیں، شہباز گل دوبارہ گرفتار ہوں گے، شبلی فراز گرفتار ہوں گے، اسد عمر گرفتار ہوں گے، اور عمران خان نااہلی کے بعد گرفتار ہوں گے۔ لاہور سے ایک بہت بڑی گرفتاری کی بات کی جا رہی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو گرفتاری ہے وہ ٹل جائے گی، اور اس کے ٹلنے کے امکانات کافی ہیں، کیونکہ کچھ وعدے اور وفا اور کچھ وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے گڑھے کھودتے ہیں تو پھر آنے والا وقت ایک ایسا گڑھا آپ کے لیے کھودتا ہے کہ پھر آپ کا باہر نکلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تمام جماعتوں کو 4 نمبر کی پیداوار کہنے والے کو جب 4 نمبر کا چھتر نظر آیا تو وہ آگے سے ٹرانسجینڈر نکلا۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، میں یہ بریکنگ نیوز آپ کو دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیونکہ جب کوئی انسان تجزیہ کرتا ہے تو اس کا حق ہے کہ جب اس کے پاس کوئی بات پہنچتی ہے وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرے، اور اپنا جو تجزیہ ہے اس کو منظر عام پہ لے کے آئے، اور تاکہ لوگ سن سکیں، لوگ سمجھ سکیں کہ آخر میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ لاہور سے ایک بڑی گرفتاری ٹلتی نظر آ رہی ہے، جس کی بہت زیادہ بازگشت تھی کہ یہ جو صوبائی منسٹر ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، یا سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس میں کچھ ایسے مراحل ہیں جن میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بچ جائیں گے۔ باقی میں نے آپ سے تقریباً تمام بات کر لی ہے۔ میں آگے آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر میرا چینل اور میری باتیں اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیا کریں، اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، تاکہ میری ہر بات آپ تک پہنچتی رہے۔ اور میں دوستوں کو یہ بات واضح کر دوں کہ میں نے کبھی بھی اپنے کسی پروگرام کو ایڈٹ نہیں کیا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ یار یہ بندہ تو بڑی نیٹ اینڈ کلین بات کر رہا ہے۔ دیکھیں، انسان ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں بھی اکثر بولتے ہوئے میرے منہ سے نکل جاتا ہے کچھ الٹ یا سیدھا، بڑی آسانی سے اس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہ انصاف نہیں ہوتا سننے والوں کے ساتھ، یہ انصاف نہیں ہوتا انسان کا اپنے کے ساتھ۔ اس لیے میں تو بالکل جو بات کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اسی طرح انشاءاللہ میں کرتا بھی رہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور شیخ رشید صاحب کے لیے جو میں نے بریکنگ نیوز آپ کو دے دی ہے یہ بالکل کلیئر ہے، اور اس پہ میں بہترین ایک دفعہ پھر دوبارہ بات کروں گا، اور پھر میں بات اس لیے دوبارہ کروں گا کہ شیخ رشید بلاول بھٹو پر بہت زیادہ طنز کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری ابھی نوجوان ہے، وہ آپ کو ضرور انشاءاللہ آگے جا کے رزلٹ دے گا۔ آپ کا جو رزلٹ ہے 0/0، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیٹی، نہ بیوی۔ تو بات کو سمجھیں، آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب ایک انسان کے پاس اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ اگر شادی کے نام سے کتراتا ہے تو کل اس کا جو رزلٹ ہے وہ پوری قوم کے سامنے، کم از کم میرے سامنے تو آ گیا، اور پوری قوم کے سامنے صرف 3 سے 4 دن تک وہ بھی آ جائے گا۔ بات کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، یہ آپ کی محبت ہے۔ السلام علیکم۔